باری مقرر تھی، آج فلاں قبیلے کی باری ہے، آج فلاں قبیلے کی، یا گھنٹے مقرر کیے تھے، ایک گھنٹہ ان کا ایک گھنٹہ، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جو بادشاہ تھا اس نے اس نظام میں کوئی اپنی زبردستی نہیں کہ جب میری باری آئے یا سرکاری باری آئے، انہوں نے انصاف، عدل و انصاف رکھا ہوا تھا۔ اس عدل کی وجہ سے اللہ نے بادشاہ کو زندگی لمبی دی۔ جو عدل کرتے ہیں ان کو سکون بھی ملتا ہے، راحت بھی ملتی۔ اللہ نے اس کے لیے آسائشیں کر دی، لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ پتہ چل گیا جہاں عدل نہ ہو دشمنی وہیں ہوگی، دشمنی بے آرامی وہیں ہوگی۔ لیجئے بالآخر بادشاہ کی موت کا وقت آ گیا اور وہ وفات پا گیا۔ چونکہ ملک کی تباہی کا خطرہ تھا، لوگوں نے کیا کیا، بادشاہ کے جسم پہ تیل مل دیا تاکہ اس میں کھال میں تبدیلی نہ آئے۔ ان کی عادت تھی جو بھی کسی کو عزت والا یا زیادہ اپنے اندر شان والا، جس کو آپ پرسنالٹی کہتے ہیں نا، یا آپ کے یہاں ڈگنیٹریز کہلاتے ہیں، خاص خاص لوگ، ان کی میت کو تیل مل دیا کرتے تھے۔ بادشاہ کا مرنا قوم کے لیے معمولی سانحہ نہیں تھا، بڑا حادثہ تھا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اس کی خبر پھیلا دی کہ بادشاہ مر گیا اور لوگوں نے یقین کر لیا تو ملک میں تباہی آ جائے گی۔ انہوں نے تیل مل کے اس بادشاہ کو رکھا، دھاڑے مار مار کے لوئے، لیکن شیطان نے موقع غنیمت جانا۔ شیطان بڑا شیطان، قوم تھی بڑی نیک، بادشاہ عادل تھا۔ وہ شیطان نے دیکھا کہ انہوں نے بجائے دفن کرنے کے تیل مل کے اس بادشاہ کو رکھ لیا ہے، اور اس کی باڈی، جس کو آپ کے ہاں ڈیڈ باڈی کہا جاتا ہے، جسم جو جسد ہوتا ہے، میت جس کو کہتے ہیں، اس کو انہوں نے عزت دی ہے۔ تو اس شیطان نے اس باڈی، اس بادشاہ کے جسم میں داخل ہو کر آواز لگانی شروع کر دی۔ شیطان اس کے اندر چلا گیا اس مردہ جسم میں، اور اندر جا کر بول پڑا اور کہنے لگا، اے میری رعایا، بادشاہ کی آواز میں، اے میرے باشندوں، میں مرا نہیں ہوں، صرف چند روز کے لیے تم سے جدا ہو گیا ہوں تاکہ معلوم کروں تم میرے بعد کیا کرتے ہو۔ رعایا نے جب جسم کو، مرے ہوئے بادشاہ کو بولتے دیکھا، بڑے خوش ہو گئے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ختم ہو گیا، لیکن یہ تو ابھی ہے۔ وہ اور خوش ہوئے۔ شیطان نے دیکھا کہ لوگ بادشاہ کی میت کے پاس زیادہ آ رہے ہیں اور یہاں پر زیادہ مسئلہ ہو گیا، اس نے نیا ڈھنگ اختیار کیا۔ شیطان ہے، اس نے کہا، جو لوگ بہت قریب تھے بادشاہ کی آواز میں، ان کو پیغام دیا، میرے اور لوگوں کے درمیان پردہ لٹکا دو کہ جو بھی آج کے بعد یہاں آئے گا، مجھ سے بات کرنا چاہے گا، پردے کے پیچھے سے بات کرے۔ لوگوں نے کیوں اس کا یہ کہنا مانا کہ وہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ زندہ ہے اور یہ باقاعدہ دیکھ رہا ہے، تو انہوں نے اس کے کہنے کو مان لیا۔ ادھر شیطان کا یہ تھا کہ جسم کو کتنا بھی تیل لگا لیں، آگے فرق تو آئے گا۔ تو اگر لوگوں کو جسم میں فرق آتا ہوا نظر آیا تو یہ مردہ مان لیں گے اور پھر میری بات پر توجہ نہیں دیں گے، تو پردہ لگا دو تاکہ ان کو جسم نظر نہ آئے، صرف آواز سنائی دے۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا نا، آنکھیں بند ہو سکتی ہیں، کانوں میں تو آواز جاتی ہے۔ لیجئے، اس نے ایک بت کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب نہ وہ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ ہی برے گا، بلکہ اب اس کو یہ سمجھو، یہ اب تک تمہارا بادشاہ تھا، اب تمہارا معبود ہے۔ معبود کے معنی عبادت کے لائق۔ یہ شیطان سارا کام خود کرتا رہا، رعایا آواز سن رہی تھی اور بادشاہ کی آواز تھی۔ ان آخری جملوں کو جب اس نے کہا نا، یہی تمہارا معبود ہے، تو وہ جو لوگ ایمان والے تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے کہا یہ بات ہم ماننے کو تیار۔ اونچی اور اونچی۔ ایمان والے کبھی بھی حق کے خلاف قبول کرتے۔ کس کی نشانی ہے یہ؟ مجھے آواز چاہیے سب کی۔ اب آپ اپنے آپ کو ٹٹولے،
اگر آپ کے اندر سے یہی آواز نہیں اٹھتی تو سمجھ لیں آپ ایمان والے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، کتنی باتوں پہ ہمیں غصہ آتا ہے، کتنی باتوں پہ ہم انکار کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ اور ہم بہاؤ کے ساتھ چل رہے ہیں، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ غور کرنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اہل ایمان نے انکار کر دیا۔ ادھر وہ لوگ جو آواز سن رہے تھے کہہ رہے تھے مرا ہوا کیسے بولتا ہے، دیکھ یہ بول رہا ہے، وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ انکار کرنے والے مومن جو اس کے نہیں مان رہے تھے اس کو خدا، وہ کم تھے، اور جو اس کی آواز سن کے اس کے پیچھے لپک گئے وہ زیادہ تھے۔ تو زیادہ لوگوں نے ان انکار کرنے والوں سے کہا کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، تم جاؤ، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ ان آپس میں لڑائی، انہوں نے ان پر مظالم ڈھائے۔ کچھ لوگ ان میں کمزور تھے ایمان والوں میں، وہ چپ ہو گئے اوپر سے کہ ان کے مظالم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس قوم پر فضل فرمایا، اور حنظلہ بن صفوان نام کی، یہ بتایا جاتا ہے تفسیروں میں نام ہے، واللہ عالم، نبی بھیجے، ان پر صرف خواب میں وحی نازل ہوتی۔ انہوں نے بت پرستوں سے کہا یہ بولنے والا بت ہے، شیطان ہے، یہ تمہارا بادشاہ نہیں ہے، یہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالی انسان کی شکل میں آتا، اونچی سوچنے کی بات ہے، فوراً کہیں اللہ انسان کی شکل میں آتا نہیں، تو یہ بت ہے اور اس کے اندر شیطان گھسا ہوا ہے، نہ ہی تمہارا بادشاہ۔ یہ اللہ کی عبادت میں یہ کوئی ان کو شریک نہ کرو۔ جب حضرت حنظلہ نے ان کو واعظ فرمایا تو وہ بت پرست ان کے بھی خون کے پیاسے ہو گئے۔ یہ بتایا نا اللہ تعالیٰ نے، میرے حبیب ان کا یہ پرانا طریقہ ہے کہ یہ انکار کرتے ہیں اور مانتے نہیں اور دشمن ہو جاتے ہیں۔ پہلے ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو ڈرایا، واعظ نصیحت کرنے سے روکا، پھر طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، لیکن اللہ والے ڈرتے۔ حق بات، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 اماموں میں سے ایک امام، بادشاہ نے سرکاری درباری ملا رکھ کے پیسے کھلا کے اپنی مرضی کا فتویٰ لے لیا کہ قرآن مخلوق ہے، بنایا ہوا ہے۔ ایمان والوں کا فتویٰ یہ کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، جو بولتا ہے اس کا کلام اس کی صفت ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت بھی مخلوق نہیں، تو یہ غیر مخلوق۔ ادھر بادشاہ کے جو خاص تھے درباری ملا، سرکاری ملا، انہوں نے بادشاہ کے کہنے پہ کہہ دیا کہ قرآن مخلوق، یہ جھگڑا چل نکلا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس دور میں حق کی بات کی، آواز لگائی کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے۔ بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا، جیل کی تکلیف برداشت کی، کوڑے مارے گئے وہ برداشت کیے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، آپ کے جسم سے کپڑے ہٹا دیے گئے، صرف ناف سے لے کر گھٹنوں تک وہ جو کپڑا باندھا گیا وہ اتنا، باقی جسم سے کپڑے بھی ہٹا دیے، وہ بھی برداشت کر لیے۔ بادشاہ نے کہا یہ مانتے نہیں ہیں، ان کو سرے عام سزا دو۔ مجمع عام میں بلایا گیا، راستے میں وہ کپڑا کھلنے لگا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میرا بھرم رکھنا، میری شرم رکھنا۔ لوگوں نے دیکھا قدرت سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے جنہوں نے وہ آ کے کپڑا باندھا، سب لوگوں نے دیکھا، پھر بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا۔ آپ کو وہ لے جا کر وہ جو تھا جس کو آپ کے ہاں ٹکٹکی کہتے ہیں اس پہ باندھ دیا گیا، کوڑے پہ کوڑا مارا جا رہا ہے۔ پہلا کوڑا مارا گیا، آپ نے کلمہ پڑھا، دوسرا کوڑا مارا گیا، آپ نے کہا میں یہی اعلان کرتا ہوں قرآن غیر مخلوق ہے۔ کوڑے مارے جاتے رہے، آپ یہی کہتے رہے۔ ایک شاگرد آگے بڑھا، عالم تھا، حضرت مائیں روز روز آپ جیسا بچہ نہیں جنیں گی، ہمیں آپ جیسا عالم نہیں ملے گا۔ شریعت میں یہ اصول ہے بادشاہ کے ظلم سے بچنے یا جان بچانے کے لیے صرف زبان سے
غلط کلمہ کہنا پڑے تو کہہ دیا جائے وقتی طور پر، تاکہ جان بچ جائے، دل سے آپ سچ پر قائم رہیں۔ ہمیں آپ جیسا عالم کہاں سے ملے گا؟ تو اس وقت بادشاہ کے ظلم کے بچنے سے زبان پر وہی کلمہ لے آئیے جو یہ سننا چاہتے ہیں، اور شریعت میں اس کو رخصت کہتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ فرمایا بہت شکریہ اے دوست، تو نے آ کے بات کی، مشورہ دیا، تیرے مشورہ دینے کا شکریہ۔ میں بھی یہ مسئلہ جانتا ہوں، مگر سن، اس وقت مسئلہ میری جان کا نہیں ہے، دیکھنے والوں کے ایمان کا ہے۔ یہ کہیں گے بادشاہ کا کوڑا پڑا تو ان کا فتویٰ بدل گیا، میں جان دے سکتا ہوں، ایمان نہیں دے سکتا۔ اللہ والے کبھی ڈرتے نہیں۔ تو حضرت حنظلہ نے، انہوں نے، قوم نے روکا، واز سے روکا، فرمایا جتنی مرضی تکلیفیں دے دو، بات سچ ہی کروں گا، بات ظالموں نے حضرت حنظلہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور آپ کے مقدس جسم کو، اس مقدس لاشے کو کنویں میں، جس کنویں کا ذکر آیا، جو ہی ان بدبختوں نے نبی کو شہید کیا، کنویں میں ان کا جسم پھینکا، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ رات کو کنویں کے پانی سے خوب سیر ہو کر، یعنی پانی لے کر سب سوئے، سب نے وہ دیکھا کہ جی ہم پانی بھی پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مزے لیے۔ صبح اٹھ کر دیکھا کہ کنویں کا پانی زمین میں دھس گیا، اب پانی کہیں نظر نہیں آ رہا، کنواں خشک، پیاسے مرنے لگے، مرد، عورتیں، بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترس گئے، جانوروں کو پانی نہ ملا، وہ بھی تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اس علاقے کے لوگ ایک ایک کر کے مرنے لگے، جنگلی درندوں، جانوروں کا بسیرا ہو گیا۔ وہ محل جس میں وہ بادشاہت کی طرح مزے کرتے تھے، شاہی اپنی جو کہتے ہیں نا سہولیات، رائل فیسلٹیز کے ساتھ جس میں رہتے تھے اور بڑے ناز کرتے تھے ہمارے محل، ان میں بھی جانور بسنے لگ گئے، ان کے باغوں میں سبزہ ختم، کانٹے ہی کانٹے رہ گئے، جنوں درندوں کی آوازیں آتی تھیں، اور وہ جو محل بنایا ہوا تھا بادشاہ کا وہ بھی ختم ہو گیا، وہ کنواں اسی کا اسی طرح رہ گیا، وہاں کسی کو دور دور تک کوئی زندگی نہیں نظر آتی تھی۔ چند دن پہلے کیا ہستا بستا شہر تھا، سہولتیں تھیں، مسکراہٹیں تھیں، راحتیں تھیں، جب اللہ والے کے ساتھ بدسلوکی کی کچھ بھی رہا۔ اونچی آواز لگائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں وہ اگر ادب نہیں کر سکتے تو بے ادبی بھی نہ کر۔ آپ نے داتا دربار پہ بم پھاڑے، پورے ملک میں سیلاب آیا یا نہیں آیا؟ حضرت بابا فرید، حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزاروں پہ دھماکے کیے، نتیجہ کیا نکلا؟ میں بہت گناہگار، اللہ مجھے معاف کرے، ہزار بار معاف کرے۔ لوگوں محبت میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ اس دن بندہ کہنے لگا مولانا صاحب دیکھو آپ کو تنگ کیا ہے تو کراچی میں زلزلہ آ گیا۔ میں نے کہا معاف کرے اللہ، میں ایسی شان والا نہیں ہوں، یا میرے حوالے سے اتنی بات سوچنی بھی نہیں، میں سب سے زیادہ گناہگار۔ لیکن یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت۔ مجھے بتائیں حضرت سیدنا امام حسین کو قتل کیا اس قوم پر، اس دن کے بعد آج تک اچھا وقت آیا؟ پوچھ رہا ہوں کیوں؟ کہ ان کی قربانی کو سلام کرنے کی بجائے آج بحثیں کی جا رہی ہیں کہ وہ کیوں نکلے تھے، بجائے اس کے کہ ان کی قربانی کی قدر کی جائے، ان کو اپنا محسن مانا جائے۔ بحث ہو رہی ہے کہ وہ اقتدار کے لیے نکلے تھے، کرسی کے لیے نکلے تھے، یا کائی کے لیے نکلے تھے۔ تو جس قوم کا یہ حال ہوگا بتاؤ اس میں راحتیں ہوں گی؟
تو یہ عدل کی بات کی گئی کہ جہاں عدل نہ ہو وہاں پر امن رہتا نہیں. یہ بادشاہ کا ذکر جاری، حضرت حنظلہ کا ذکر ہے اور اس میں ابھی خاصا بیان باقی ہے. میں نے مختصراً ذکر کیا، گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو واقعہ ہوا تھا، آپ لوگ آئے تھے، میں نے تقریر میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ پوری تحقیق ہو جائے بات تب کرنی چاہیے. یہ بھی تھا خیال کہ کچھ لوگ ذرا کمزور دل کے ہوتے ہیں، ڈر نہ جائیں کہیں. میں ابھی گھر سے نہیں نکلا تھا نماز کے لیے پچھلے جمعے کہ مجھے فون آیا، یہاں محراب کے پاس ایک تھیلی نظر آئی تھی، شاپنگ بیگ پلاسٹک کا جو ہوتا ہے. وہ ڈیٹیکٹر لے کر یاسر صاحب انہوں نے دیکھا تو اس میں سے آواز آ گئی. گھڑی لگی ہوئی تھی، تاریں بندھی ہوئی تھیں، وہ ایک چھوٹا سا بم تھا. وہ آپ کے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں تھا، نمازیوں کے لیے نہیں تھا، میرے لیے رکھا تھا. اس پہ لکھا بھی ہوا تھا میرا نام کہ اس کے لیے تحفہ. اللہ نے بچانا تھا. وہ پہلے نظر آ گیا، جمعے سے پہلے میرے یہاں آنے سے پہلے اس کو انہوں نے ڈیفیوز کر دیا، ناکارہ بنا دیا. میں وقت پر آیا تھا، آپ لوگ کچھ لوگوں کو حفاظت کے لیے پیچھے کر دیا گیا تھا تاکہ خدا نخواستہ کچھ ہو تو تکلیف نہ ہو. پھر جب میں آیا تھا میں نے آپ کو اندر بلا لیا تھا، جمعہ بھی پڑھا تھا اور پورے جمعے میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا. چونکہ ٹی وی پہ بھی آ گیا، اخباروں میں بھی آ گیا، میری کوشش بھی یہ تھی کہ نہ آئے تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں، لیکن آ گیا تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتا دیا. گورنمنٹ والے اس دن وقتی طور پر آئے تھے، آ کے انہوں نے کہا تھا کہ جی یوں کریں گے وہاں کریں گے، نہ کوئی آیا. گورنر نے، کمشنر نے، کسی نے فون کر کے خیریت بھی نہیں پوچھی، مجھے ضرورت بھی نہیں. میں جن کے لیے کام کر رہا ہوں بس ان کی نگاہ میں ہوں، یہی کافی ہے. آپ لوگ تو نہیں ڈرے؟ پوچھ رہا ہوں. ہاں، ڈرنا بھی. باقی اگر میری جان لینا چاہتے ہیں تو وہ کیا لینا چاہتے ہیں، میں خود ان کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ ان کے نام پر ان کی راہ میں یہ جان چلی جائے. شاید ایزی بہانے میری محنت کام آ جائے. اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے انہی کا ذکر کرتا رہوں. دنیا سے جاؤں اللہ یہ توفیق دے، ان پر درود و سلام پڑھتا ہوا جاؤں. اللہ باقی مسئلہ آتا ہے امن و امان کا. وہ حکومت کس طرح اس کا بیڑا غرق کر رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. 65 سال ہو گئے اس ملک کی حکومتوں کو اس ملک کا امن بگاڑتی کی کوشش کرنے کی لگے ہوئے ہیں. کیا فوجی حکمران، کیا سول حکمران، بس نہیں چلتا کہ کسی طرح اس ملک کو 2 دن میں بیڑا غرق کر دیں. پتہ نہیں کس کی دعا ہے کہ ملک بچا ہوا ہے، ورنہ ان لوگوں نے کسر چھوڑی نہیں. اللہ تعالی اپنے ان پیاروں کے صدقے جو اس دھرتی پر آرام فرما ہیں، ان کے صدقے اس ملک کو سلامت رکھے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. گھبرانا نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ الیکشن تک جب تک تھوڑا سا شور ہے، میں تھوڑی سی احتیاطی تدابیر ضرور کر رہا ہوں، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں. دوسری بات، پچھلے جمعے دعا کر رہے تھے، آج خبر آ گئی حضرت محدث اعظم پاکستان استاذ العلماء حضرت مولانا سردار احمد صاحب لائل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ان کے یہ فرزند اصغر چھوٹے بیٹے جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ بھی تھے، حضرت صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ۔ کل مجھے ایک صاحب نے لاہور سے فون کیا رات میں، ان سے کہا کہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو جگر کا کینسر تھا، ان کو باقاعدہ زہر دیا گیا۔ میں نے کہا اچھا بھائی اگر تم کہتے ہو، اگر ایسا بھی ہے، لیکن وہ اب چلے گئے، پردہ فرما گئے، اب ہم یہ کہیں کہ ان کو زہر دیا گیا تو وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ہمارا وہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم لاشوں کی بے حرمتی کروائیں، پوسٹ مارٹم کروائیں۔ مجاہد تھے اور محنت کرنے والے، مسلک کے علم بردار تھے، چھوٹی زندگی پائی مگر کام اچھے کیے، بڑے باپ کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں پر ان کو بہترین اجر عطا فرمائے اور اہل سنت کو ان کا اچھا بدل عطا فرمائے۔ تو میں اس حادثے کی وجہ سے، مجھے لوگ جو ہوتے ہیں نا ارد گرد، نہیں آپ نے نہیں جانا، ابھی کوئی احتیاط، جانا چاہتا تھا ان کے جنازے میں نہیں جا سکا۔ ہمارے محترم وزیر اہل سنت حاجی محمد حنیف طیب صاحب ان کے جنازے میں بھی شریک ہوئے۔ یہ اسی سنی اتحاد کونسل کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اتفاق سے آج تشریف لائے ہیں، آپ کے سامنے ابھی کچھ بات کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے۔ تو یاد رہے ہم نے سب نے متفقہ طور پر اہل سنت و جماعت رہتے ہوئے سنیت کے لیے ہی کام کرنا ہے، ووٹ سنی کو ہی دینا ہے، اسی کا ساتھ دینا ہے جو ہمارے نبی کا سچا غلام ہے، کسی اور کے کہنے سننے میں آنا نہیں۔ یہ جلدی جلدی رک کے پڑھ دیتا ہوں۔ منت مانی ہے 313۔